السلام علیکم۔ کبھی کبھار صرف دعا چاہیے ہوتی ہے۔ دل اتنا اداس ہوتا ہے کہ جی چاہتا ہے کائنات کی ہر چیز ہمارے لیے دعا کرے، یا اللہ آسانیاں کر دے میرے لیے اور سب پڑھنے والوں کے لیے۔ کچھ لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر وہ پھر بھی مسکرا رہے ہوتے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہ اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں اور بے شک وہ سب کچھ عطا کرنے والا ہے۔ اخلاق سے بات کرنا پریشانی سے نجات ہے، کیونکہ انسان پر سب سے زیادہ مصیبتیں اس کی زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ بے ضمیر کو مدینہ بھیج بھی دیا جائے وہ وہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹ آئے گا۔ خدا کو جاننے کے لیے جھکنا پہلا عمل ہے۔ خدا کی معرفت پانے کے لیے دل میں محبت، انکساری، عاجزی اور پاکیزگی پیدا کرنا شرط ہے۔ تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو تو تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو کہ تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ 1400 سال پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر رات تہجد میں روتے ہوئے دعا کرنا، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کسی راستے پہ چل رہا ہو اور اس پہ اللہ کا ذکر نہ کرے تو یہ اس کے لیے باعث تکلیف ہوگا۔ تم نے اللہ کو خود دیکھا؟ جی بہت دفعہ۔ کب؟ جب اس نے میری پردہ پوشی فرمائی، مجھے رزق عطا کیا، مجھے عافیت بخشی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کی آرزو مت کرو، اگر تم نیک ہو تو شاید زیادہ نیکی کر سکو، اور اگر بدکار ہو تو توبہ کر کے اللہ کو راضی کر سکو۔ لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اگر کچھ فائدہ ہو تو مطمئن ہو جاتے ہیں، اگر کوئی مصیبت آ جائے تو منہ پھیر لیتے ہیں۔ ایسے شخص نے دنیا میں بھی کھوئی اور آخرت میں بھی یہی کھلا خسارہ ہے۔ اپنی زندگی میں ہر کسی کو اہمیت دو، جو اچھا ہوگا وہ خوشی دے گا اور جو برا ہوگا وہ سبق دے گا۔ اور مجھے محسوس ہوا کہ زندگی اداسی سے بہت آگے کی چیز ہے۔ جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے، جو الفاظ نہ سمجھ سکے ان کے سامنے خاموشی اختیار کر لینی چاہیے، جو جیسا سمجھتا ہے اسے ویسا ہی سمجھنے دینا چاہیے، بس جو جہاں ہے وہی رہنے دو، صحیح وقت کا انتظار کرو۔ ہر شخص کو راضی کرنا لازم نہیں ہے، بس اللہ راضی رہے یہی کافی ہے۔ کبھی کبھی اچھی چیزیں کھو جاتی ہیں تاکہ ہمیں بہتر چیزیں مل سکیں۔ ہمیشہ اللہ پر یقین رکھو اور اس کے شکر گزار رہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا، کیا میری امت کو موت کی تکلیف برداشت کرنی پڑے گی؟ تو فرشتے نے کہا جی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں مبارک سے آنسو جاری ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت اگر ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گی تو موت کے وقت اس کا ایک پاؤں دنیا میں ہوگا اور دوسرا جنت میں۔